اب لیاری گینگ وار پہ لوگوں نے بہت بڑے تبصرے کیے، لوگوں نے بہت کچھ بتایا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رحمان ڈکیت سے شروع کر. سب سے پہلے جو مرڈر ہوا جس میں لیاری گینگ وار کا اسٹارٹ کرنی تھی وہ 2 مرڈر تھے. پہلا مرڈر ماما فیضو کا ہوا، اس کے بعد اس کا ہوا، تو اس پہ گینگ وار شروع ہوئی. ہمارے لڑکے وردی پہنیں گے، مطلب ہمارے سے ہمارے رحمان ڈکیت کے لڑکے، اور وہ اندر جائیں گے. گینگ وار کے بعد جو آپریشن ہوا اور جو لیاری کے حالات ہوئے ہیں، اس سے سب سے زیادہ نقصان بھی پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. اس وقت لیاری گینگ وار کوئی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بیانی ہے. اور جو بھی آپریشن ہوا لیاری میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ بغیر پلاننگ کے ہوا، مس مینجمنٹ میں ہوا، اور پولیس کا مورل بہت ڈاؤن کیا اس آپریشن میں ہم نے. میں خاص طور پہ نئی یوتھ جو لیاری کی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس لیاری کے امیج کو بحال کریں. السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس. آج میرے ساتھ راجہ عمر خطاب صاحب ہیں جو کہ سی ٹی ڈی کے بہت ہی معروف جانے پہچانے نام ہیں، اور انہوں نے کئی کیسز سالو کیے ہیں. راجہ عمر خطاب صاحب کی جو پوسٹنگ ہے وہ لیاری میں بھی رہی ہے، اور کافی عرصے وہ لیاری میں رہے. لیاری کے جو معاملات ہیں اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو لیاری کی جو گینگ وار ہے وہ کیسے شروع ہوئی، پھر اس میں کس طرح کے موڑ آئے، ان تمام پہلوؤں کو آج جائزہ لیں گے، اور راجہ عمر خطاب سے اسی معاملے پہ جو ہے آج ڈسکس کریں گے. السلام علیکم راجہ صاحب. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے. راجہ صاحب، آپ کی پوسٹنگ رہی ہے لیاری میں، اور لیاری کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ نے کئی کرمنلز کو پکڑا بھی ہے وہاں پر، اور وہاں بعد میں جو لیاری گینگز کے خلاف جو آپریشن شروع ہوا تھا اس میں بھی آپ کا ایک کردار رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ لیاری گینگ وار دراصل شروع کیسے ہوئی، اور لیاری کیا گینگ وار کے نام سے جانا جاتا ہے؟ کیا لیاری ایسے ہی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لیاری کا جو اصل چہرہ تھا وہ ہم لوگوں نے مسخ کر دیا ہے، اور خاص طور پہ اس گینگ وار کی وجہ سے جو پیچھے کی ہسٹری ہے اس کی وہ بالکل گم ہو چکی ہے. اور اب یہ انٹرنیشنل طور پر بھی لیاری کو، میں لیاری گینگ وار اور لیاری کو الگ رکھتا ہوں. لیاری ایک ایسی آبادی ہے جہاں پر ایک الگ کلچر، ایک الگ لوگ، ایک زندہ دل لوگ رہتے ہیں. لیاری کے اندر ججز بھی پیدا ہوئے، بڑے بڑے صحافی پیدا ہوئے، فٹ بالر، اس کے علاوہ بڑے بڑے تعلیم دینے والے اساتذہ پیدا ہوئے. یعنی لیاری کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کا ٹیسٹ تھا لیاری کا. یہ فیکٹ ہے کہ لیاری کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا راج رہا ہے، لیکن وہ گینگ وار کی صورت میں نہیں رہا. مطلب وہ منشیات اور جوئے سٹے گڈے یہ چلتے تھے، اور یہ ساروں کے پیچھے ظاہر ہے پولیس کے بغیر تو چل نہیں سکتا. یہ تو اسی کے اندر جو مختلف لوگوں کے مختلف نام شام تھے کہ حاجی لالی نام کا کردار تھا، اور وہ اپنی کافی عمر کے بعد جا کے اس کا انتقال بھی ہوا. جو لیاری کے اندر کے لوگ ہیں نا، یہ جب اوباما نے پریزیڈنٹ بنا تو اوباما تو امریکہ کا صدر بنا تھا، لیکن تو جشن یہاں لیاری منایا گیا. یہاں ایک لیوا ڈانس بڑا مشہور ہے، یہاں یونیورسٹی ہے، ہاسپٹل ہیں، بہت کچھ ہے، این جی اوز بنی ہوئی یہاں پر. تو لیاری کا ویلفیئر بہت اچھی ہے وہاں پر. لیاری کے لوگوں کو اس امیج کو بحال کرنا ہوگا. میں خاص طور پہ نئی یوتھ جو لیاری کی ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس لیاری کے امیج کو بحال کریں. اس لیاری گینگ وار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے لیاری کو بالکل ایک تھرڈ ورلڈ علاقہ بنا دیا، بالکل تباہ برباد دکھا دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اتفاق یہ ہے کہ میری جتنی پوسٹنگ رہی ہے، جب میں اینٹی ٹیررسٹ ونگ کا ایس ایچ او تھا یا سیکورٹی سیل تھا، ایون کہ سی آئی ڈی کا جب شروع میں آیا سی آئی ڈی میں 2001-2 میں، اس وقت میرا آفس لی مارکیٹ میں ہوتا تھا. میری لی مارکیٹ میں جو پوسٹنگ ایز اے ٹی پی ہوئی ہے وہ تو کافی بعد میں ہوئی، لیکن میں لی مارکیٹ کے گھر میں رہتا تھا. اب لیاری گینگ وار پہ لوگوں نے بہت بڑے تبصرے کیے، لوگوں نے بہت کچھ بتایا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رحمان ڈکیت سے شروع کرتے ہیں. رحمان ڈکیت سے پہلے یہ بتائیں نا، لیاری گینگ وار شروع کہاں میں سے وہی ہوئی؟ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. رحمان ڈکیت جو ہے یہ رحمان ڈکیت ہی تھا. جب جو لیاری میں ایک خاص بات ہے کہ جو جس کام کے لیے ہوتا ہے نا اس کے نام کے ساتھ نام جڑ جاتا ہے. تو یہ ڈکیت ہی تھا. سردار رحمان بلوچ تو بہت بعد میں بنا جا کے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جس وقت یعنی شارٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مرڈر ہوا جس کو لیاری گینگ وار کا اسٹارٹ کرنی تھی وہ 2 مرڈر تھے. ایک وہ تھا جو ارشد پپو والوں نے کیا، عزیر بلوچ کے والد ماما فیضو کا اٹھا کے لے کے مار دیا. اس کے بدلے میں رحمان ڈکیت نے اس کا سانڈو مار دیا. یہ 2 مرڈر تھے جس کے بعد لیاری تباہ برباد ہو گیا. اب کیونکہ وہ حاجی لالو تھا، حاجی لالو میں سے وہ ایسا کریکٹر تھا کہ اس نے پولیس ہی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور باقی جو بھی لا انفورسمنٹ والے آگے پیچھے ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی دیتا تھا، جوئے سٹے گڈے بھی چلاتا تھا. تو اس کا ایک بڑا نا گرپ تھی علاقے میں. تو رحمان اس وقت رحمان ڈکیت ہی تھا، اس کا گینگ تھا. پھر یہ جیل چلا گیا اس کی وجہ سے، رحمان ڈکیت اس کی وجہ سے، حاجی لالو کی وجہ سے. تو ان کا کلیش شروع ہو گیا جی پیسوں کی وجہ سے، کوئی پیسے تھے اس کے پاس جو اس نے ایکسٹورشن یا جو بھی منشیات سے کمائے ہوئے تھے. تو اس نے مطالبہ کیا. خیر ان شارٹ یہ کہ یہ بعد میں جب تاریخ پہ آیا تو جیل سے بھاگ گیا.
رحمان ڈکیت پہلے جو ہے وہ حاجی لالو کے لیے کام حاجی کرتا لالو تھا؟ سرپرست تھا دونوں طرف کا. اچھا. یہ لیاری سے ایک پار علاقہ ہے بیوا شاہ قبرستان کے پاس پاک کالونی کا, وہ وہاں اس کا گھر ور تھا, اس کے لڑکے وغیرہ سارے یہ کام کرتے ہوئے. تو جب یہ پیسوں میں جھگڑا ہوا تو رحمان ڈکیت باہر آ گیا, باہر آ کے اس نے مطالبہ کیا, پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوا ان کا. کرتے کرتے جب ماما فیضو تک بات کی نا, تو پہلا مرڈر ماما فیضو کا ہوا, اس کے بعد اس کا ہوا, تو اس پہ گینگ وار شروع ہوئی, دو حصوں میں بٹ گئے. جو لیاری تھا وہ ایک طرف ہو گیا, جو حاجی لالو تھا وہ ندی کے پار تھا, وہ ادھر آ کے اٹیک کرتے تھے ادھر کرتے تھے. پھر یہ جو آستے آستے نا یہ مضبوط ہوتا گیا رحمان ڈکیت, تو اس نے ایک اپنا پروفائل بنا لیا. یہ پروفیشنل کرمنل تھا, قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ, اور اغوا کرنا, بتے لینا, پورا ایریا جو آس پاس کا تھا وہ سارے کا سارا متاثر تھا گینگ وار کی وجہ سے. اس میں پورے میں بابو ڈکیت کا کیا رول تھا؟ دیکھیے بابو ڈکیت بڑی عمر کا آدمی تھا, وہ پرانا کرمنل تھا, وہ اس کو رکشے میں ہی اترتے ہوئے انہوں نے مارا تھا. میں وہ کو بتا رہا ہوں, جب کسی نے اپنی گرپ بنانی ہوتی ہے تو وہ دو چار بڑے نام کے لوگ ہیں ان کو مار دیتا ہے. اب اس میں جو سب سے غلط میٹر ہوا وہ انور بھائی جان کا ہوا, حالانکہ وہ بڑا سافٹ بندے تھے, انہوں نے کافی کہا. تو یہ گینگ واری سے چلنا شروع ہوئی, تو پھر دو حصے بٹ گئے اس کے, ادھر اور ادھر, اور پھر اس میں بڑی قتل و غارت ہوئی دونوں طرف سے. اس میں آ جاتا ہے کہ جی اب جنگ ونگ جب چلتی رہی تو پھر ادائرہ اپنا رحمان ڈکیت نے کیا کیا اپنے آپ کو, تو جب لیاری پورا ہولڈ ہو گیا تو ایک ایریا تھا اس کو عید العین کہتے تھے, تو وہاں پر تھا غفار زگری کا ہولڈ, اور غفار زگری تھا وہ حاجی لالو کی ٹیم کے ساتھ, یعنی ارشد پپو والے گروپ کا. تو مجھے وہاں ٹی پی او لیاری لگایا گیا. تو میں جب ٹی پی لیاری لگا تو میں نے وہاں کی ڈائنامکس سمجھنے کی کوشش کی, تو پورے لیاری پہ رحمان کا کنٹرول ہو چکا تھا, اور تھوڑا سا پورشن تھا عید العین کا جس کے اندر یہ بیٹھا ہوا تھا غفار زگری. تو ہم نے پلاننگ کی کہ اس علاقے کو کیسے خالی کرائیں, کیونکہ وہ گلیوں کے اندر ٹرنچز کھودی ہوئی تھیں, کھڈے کیے ہوئے تھے, اے پی سی اندر نہیں جا سکتی تھی, تو وہ نیچے لڑکے اسلحہ لے کے بیٹھتے تھے. ہم جا کے ان گڈھوں میں بھرتے تھے کچھ چیزیں, تو رات کو بوریاں بھر کے رکھتے تھے تاکہ ہماری گاڑی اندر جا سکے, لیکن آگے سے فائرنگ بھی آتی تھی, لیکن اس کی رات کو وہ بوریاں باہر نکال دیتے تھے. پھر ہم نے اسٹڈی یہ کی کہ کیونکہ نیچے ہیں تو ہمیں بلڈنگوں میں بیٹھنا چاہیے, تو ہم نے آستے آستے اس میں کنکریٹ بھری, راستے میں آنا جانا شروع کیا پی سی کا. دونوں طرف ہم دیکھتے تھے کرمنل کھڑے ہیں, ان کی اسمبلیاں نظر آتی تھی, فائرنگ بھی کرتے تھے بعض اوقات, لیکن ہم پہلے سروے کر رہے تھے اس کا. اس کے بعد ہم نے کیا کہ سب سے پہلے بلڈنگوں پہ نفری چڑھائی, بہت ساری نفری ہم نے منگوائی. انہوں جب اوپر مورچہ ہوئے تو یہ جو چھتوں پہ کرمنل تھے وہ نیچے آ گئے. جب وہ نیچے آ گئے تو ہماری جب گرپ ہوتی گئی علاقے میں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اس علاقے میں جا کے لڑتے ہیں, لڑکے کمانڈر وہ ہوتا ہے جو لڑکے اپنی فورس کو بچائے, اس سے نہیں کہ ایک کرمنل کے چکر میں ہمارے 4 جوان ضائع کر دے. کرمنل سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے آپ نے, جب سامنے آئے گا تو آخری رویہ ہی ہوتا ہے. تو جب بلڈنگوں پہ ہم نے قبضہ کیا تو انہوں نے بلڈنگوں پر جو مورچے تھے وہ نیچے آ گئے, ان کے ہمارے مورچے چھتوں میں بن گئے بلڈنگوں پہ. پھر آستے آستے ہم نے کیا کہ جو بلڈنگوں کے اوپر ہم بیٹھے تھے ہم نے نیچے ان کے مورچے بنانا شروع کر دیے, تو نیچے سے وہ نا سکڑنا شروع ہو گئے گلیوں میں. تو یہ 3 سائڈ سے رحمان ڈکیتوں سے ایریا گھیرا ہوا تھا ان کے لڑکوں نے, اور پیچھے کا ایک روڈ تھا جہاں سے نکل کے وہ بھاگ سکتے تھے. تو وہ جب میں گیا تو اس سے پہلے وہ بھی بند کیا ہوا تھا انہوں نے. تو پھر ہم نے اسٹریٹجی بنائی کہ ہم جب نیچے آ گئے تو پھر ہم نے پیٹرولنگ شروع کر دی اندر, اور اندر ہمارے پاس 1-2 بندے ایسے تھے جن کو ہم نے ڈیوٹی بھی کبھی نہیں بلایا تھا, اور ان کو کہا تھا میں پوری سچویشن بتائیں. تو انہیں میں بتانا شروع کیا جی ان کے پاس LMG بھی ہے, ان کے پاس G3 بھی ہیں. پھر آستے آستے جیسے جیسے ہمارے اندر پیٹرولنگ بڑھنا شروع ہوئی تو انہوں نے اپنا بڑا اسلحہ سائڈ پہ کرنا شروع کیا. پھر ایک دن رینجر اور پولیس اور ہم نے سارے مل کے, اقبال محمود ہمارے اس DI ہوتے تھے, تو ہم نے 3 سائڈ سے اس میں انٹری دی, اور پیچھے والا راستہ ہم نے کھول کے رکھا. پیچھے والا راستہ اس لیے ہم نے کھولا کہ اس آبادی کے اندر لڑکے بے گناہ لوگ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی مارے جا سکتے ہیں, فورس کا بھی نقصان ہوگا. جب ہم نے ان کو دھکا دیا, دھکے سے مراد جب ہمارے جیسے انٹری ہوئی تو پیچھے راستہ کھولا تو وہاں سے وہ اپنا اسلحہ دبا کے وہ نکل گئے, اور ہم نے پورے ایریا کو کور کر لیا. اس میں 2-3 منٹ لگے ہمیں. جب پورا ایریا ہم نے کور کر لیا تو ہمارے جو بندے اندر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی انہوں نے اسلحہ ڈمپ کر دیا ہے, اور وہ اسی ایریا میں گئے. تو ہم نے جب سرچ کی تو ایک ایسی گلی ملی جس کے دونوں سائڈ پہ نئی دیواریں بنی ہوئی تھی. تو جب ہم نے توڑ کے اندر گئے اور جا کے ہم نے کھولا تو وہاں سے کافی 2-3 من چرس اور اس کا تمام کے تمام مسئلہ سوائے پسٹل کے سب مل گیا وہاں سے. یہ سب سے بڑا جھٹکا لگا ان کو. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو مجھے کچھ لوگوں نے جن کا وہاں انفلوئنس تھا سیاسی طور پہ, مجھے کہا گیا کہ جی آپ ایسا کریں, یہ غفار زگری کو ہم نکال دیں گے یہاں سے, آپ ہمیں اپنی APCیاں دے دیں, ہمارے لڑکے وردی پہنیں گے, مطلب ہمارے تمہارے رحمان ڈکیت کے لڑکے, اور وہ اندر جائیں گے اور خود ہی لڑیں گے مریں گے جو بھی کریں گے, علاقہ قبضہ کریں گے. تو میں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا, میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں اس کو انشاءاللہ خالی خود کراؤں گا. تو اس پہ وہ ناراضگی بھی برل ہوتا رہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا. پہلے مجھ سے پہلے 2-3 ایپیسوڈ پہلے کوئی افسر لگے تھے وہاں پر, انہوں نے جب APCیاں دی اندر تو اندر 17 بے گناہ لوگ مارے گئے.
کوئی ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا تو وہ مر گیا فائرنگ سے، ظاہر کراس فائرنگ تھی. تو خیر جب ہم نے خالی کر لیا تو وہاں ایک ہاسپٹل ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، وہاں احمد شاہ بخاری چیک پوسٹ ہم نے بنا دی. تو پورا لیاری، یعنی میں نے ایک فائر نہیں ہوا اور ہم نے یہ پورا علاقہ کلیئر کیا اور اس پہ پولیس بٹھائی، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لڑکے بیٹھ گئے. میں نے یہاں جب تک ہم ہیں یہاں صرف پولیس بیٹھے گی. اچھا یہ تو ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو گیاری گینگ وار کی کمر ٹوٹ چکی تھی. اس کے بعد رحمان ڈکیت پہ آتا ہوں کہ سردار رحمان کیسے بن گیا. وہ سردار رحمان اسی بن گیا کہ جب اس نے دیکھ لیا نا کہ میرا تو کافی پروفائل بن گیا، میں نے الیکشن بھی جتوا دیا اور میں ایک ووٹ بینک بھی بن گیا لوگوں کا، اور میں جس کو چاہوں گا وہ کھڑا ہو جائے گا. اس نے فلاحی کام شروع کر دیے، مدرسوں کا کام کرایا، مسجدوں کا کام کرایا، لوگوں کی ویلفیئر کے کام شروع کر دیے. تو وہاں سے اس کو سردار رحمان بنانا شروع کر دیا. لیکن میں نے اس کو بڑا قریب سے اسٹڈی کیا ہوا ہے. میں ذہنی طور پہ وہ پروفیشنل کرمنل تھا، لیکن اس کے ساتھ کافی سارے مشیر مل گئے جو جن کے ابھی نام کوڈ نہیں کرتا، کافی مر گئے اس کے اندر سے. انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دیا کہ اس کی جو پاور تھی اس کو ہم سیاسی طور پہ استعمال کریں گے اور ہم جس کو چاہیں گے وہ ایم پی اے بن جائے گا. کیونکہ اس الیکشن میں جو پارٹی جہاں سے جو بھی پارٹی جیتی اس کو جتنے ووٹ ملتے نا، اس وقت صرف اس کی وجہ سے رحمان ڈکیت 75,000 ووٹ 25,000 ووٹ زیادہ ملا تھا. تو وہ ایک پوری ایک سیٹ بنتی تھی کسی کی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب رحمان نے ویلفیئر کام کیا تو ادھر سے جو جیتے ہوئے ایم این اے صاحب تھے اس سے اس کا اختلاف بھی ہو گیا. انہوں نے کہا یہ یہاں نہیں آ سکتے، اور کیونکہ وہ جس منسٹری میں تھے اس منسٹری میں یہ بندے بھرتی کروانا چاہتے تھے، شاید وہاں اتنے لوگ بھرتی نہیں ہو سکتے تھے. تو اس کا یہ آخری دور جو تھا اس میں اس نے یقیناً اپنے آپ کو ایک ستھرا بنانے کی کوشش کی ہے جو کچھ بھی کیا. اور ظاہر پہ اس کے پیچھے بیک اپ بھی تھا، سپورٹ بھی تھی. اور اس لیاری کی گینگ وار سے، اور گینگ وار کے بعد جو آپریشن ہوا اور جو لیاری کے حالات ہوئے ہیں، اس سے سب سے زیادہ نقصان بھی پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا گھر تھا، لیکن کنفیوژن والے جو آپریشن ہوئے ان میں وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے اندر تو ہمیں وہ جو گالیاں دیتے تھے وہ ہمیں نہیں دے رہے تھے، تو وہ پارٹی کو بھی دے رہے ہوتے تھے اور نفرت کا ایک ان کے اندر ایک اظہار ہوا کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے اندر جتنا بدنام اور جتنا خراب لیاری کو گینگ وار نے کیا ہے، جس کو ہم سردار رحمان یہ کہہ رہے ہیں، اس نے خراب کیا ہے، اتنا لیاری کو کبھی کسی نے خراب نہیں کیا. تو سردار رحمان ڈکیت، مطلب رحمان ڈکیت جو تھا، سردار رحمان بلوچ جو تھا، تو وہ کیا پھر سیاسی طور پر جب انہوں نے اپنے آپ کو ویلفیئر کا جو ہے کام کرنا شروع کیا، لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، تو کیا سیاسی طور پر وہ خود بھی کیا ایم پی اے بننا چاہ رہا تھا یا کیا سینیٹر وغیرہ بننا چاہ رہا تھا، کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ میں نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی ایسا لیول تھا کہ وہ کوئی ایم پی اے یا سینیٹر یا کسی کو بنے، لیکن وہ کسی کو کھڑا کرتا تو وہ یقیناً وہاں سے جیت سکتا تھا. اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ رحمان ڈکیت نا اپنی پوری لائف میں ایک دفعہ پکڑا گیا لالو کی وجہ سے، دوسری بار پکڑا گیا کوئٹہ سے. جب کوئٹہ سے پکڑا گیا تو چودھری اسلم والے جو تھے وہ ایک کیس میں جیل چلے گئے. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فرار کیسے ہوا وہاں سے. تو وہ ایک پرائیویٹ گھر میں ہمارے ایک انسپیکٹر تھے شہید ہو گئے بہارالدین بابر، ان کے پاس رکھا ہوا تھا. تو وہاں پر ایک پولیس والا آتا تھا جو اس کو کھانا دینے آتا تھا، وہ لیاری کا تھا. تو اس نے ساری واچ ریکی شیکی کر لی تھی کہ کس طرح نکلے کس نے. تو ایک دن صبح سویرے وہ وہاں سے آیا، 7 لڑکے لے کے آئے، انہوں نے اس کو اس گھر سے اٹھایا، اس کو بیڑیاں اور عسکری لگی ہوئی تھی، بیڑیوں سمیت گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے لے کے نکل گئے. اس کے بعد یہ پھر جب یہ مارا گیا تو وہاں تک آیا، اس کے بیچ میں پھر رحمان نہیں کسی قابو آیا. تو یہ اس کی چند ایک چیزیں تھیں. اس نے اپنی ماں کو بھی مرڈر کیا، اس نے ماں کو مرڈر کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کنٹروورسی، لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی والدہ کے حوالے سے کوئی شک شبہ تھا اس کو، کوئی کہتا ہے کہ اس نے شاید مخبری کی تھی والدہ نے. بہرحال جو بھی تھا، والدہ تو پھر والدہ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے جو مشیر تھے نا، سیاسی مشیر، انہوں نے اس کے ٹیررزم کو نا، جو ٹیررائز کیا تھا علاقے کو، یہ ویلفیئر کے کام کے ساتھ ہے، اس کا ٹیرر تو پورے علاقے میں تھا نا. اس نے گلیاں، علاقے، محلے بانٹے ہوئے تھے سب کو، کوئی جھینگو ہے تو کوئی فلانا ہے تو کوئی فلانا ہے، ان سب کو علاقے بانٹے ہوئے تھے. تو جو سفید پوش بنے ہوئے تھے وہ اس کو ان تمام چیزوں کو کور کرتے تھے، اس کا امیج بلڈ اپ کر رہے تھے، اس کے ذریعے وہ ووٹ لے رہے تھے لوگوں سے، اس کے ذریعے وہ بتا رہے تھے کہ آگے ہم کس کو جتوا سکتے ہیں، کس کو ہروا سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک چیپٹر تھا اس کے اندر. پھر اس کے بعد وہ امن کمیٹی بنی. پھر یہ تو رحمان کا چیپٹر جب ہوا. اس میں ایک بیسک بات میں جو بھول گیا تھا وہ بتا دوں کہ جس وقت گینگ وار شروع ہوئی، ماما فیضو مرڈر ہوا، تو میرا آفس لی مارکیٹ میں تھا. تو میرے پاس ایک لڑکا آیا، اسٹوڈنٹ ٹائپ تھا وہ، اور اس کا ماموں بھی تھا. اچھا صاف ستھرا لڑکا تھا. میرے پاس آیا تو آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر رو پڑا میرے پاس. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے میرے والد کو مرڈر کر دیا ہے ارشد پپو والوں نے، تو آپ ہماری مدد کریں. کیونکہ میرا آفس وہاں تھا، سیکورٹی سیل میں بہت پاورفل جگہ تھی وہ، ATW. تو وہ تھا عزیر بلوچ. عزیر بلوچ بڑا صاف ستھرا لڑکا تھا. یہ اس گینگ وار میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا. پھر یہ یہاں سے دبئی چلا گیا. پھر جب دبئی سے واپس آیا، یہ دوبارہ مجھے ملا.
اس کے بعد پھر میری اس سے زندگی میں ملاقات ہوئی. جب رحمان فارغ ہو گیا تو عزیر آ گیا. تو عزیر نے جو آ کے نا اس کے اندر ایک کوالٹی تھی, تھوڑا سیاسی بھی تھا اور تھوڑا سا لوگوں سے میل ملاپ بھی رکھتا تھا, تمام لوگوں سے رابطے تھے. تو جتنا کرمنل تھا سارا اس کے بعد جمع ہو گیا, کیونکہ ان کو لک آفٹر بھی کرتا تھا. تو اس کے اندر سرداری والے جراثیم پیدا ہوئے. تو یہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح کا ایک کریکٹر بنایا اپنا, لیکن اس سے پورا سٹی ایریا جو ہمارا ہے سارا برباد ہو گیا. بھتا سنارے بھاگ گئے, وہاں جو گودام بنے ہوئے تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے لوگوں کی پراپرٹیاں نہیں بکتی تھی. فشری اس کے کنٹرول میں تھا. ہب تک کے جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے یا اسمگلنگ ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے اس کا سارا کا سارا پیسہ جو تھا وہ لہری میں جمع ہوتا تھا. تو اس وقت لہری گینگ وار کوئی نہیں ہے, یہ بالکل غلط بیانی ہے. رحمان ڈے کا رائٹ ہینڈ جو تھا وہ ہمیشہ سے کرائم کے اندر جو تھا وہ بابا لاڈلا تھا, تو عزیر اس کا فرنٹ فیس آ گیا. تو ابھی لہری گینگ وار کوئی نہیں ہے. جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں وہ پڑوسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بھتے ہی کال کرتے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فلانا یہاں آ گیا فلانا یہاں آ گیا, تو ابھی تک اس کی کوئی ایسی ٹینٹیکل نہیں ملے. فون پہ تو آپ کسی ملک کی سم ڈال کے بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہاں بیٹھا ہوا ہے. لیاری میں اب جو گینگ وار ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن لیاری گینگ وار تو جب عزیر پکڑا گیا, بابا لاڈلا مارا گیا, جن کی بھی آخر میں اختلافات ہو گئے تھے, تو لیاری گینگ وار اس وقت شروع ہوئی پھر ختم ہو گئی. ہمیشہ سے لیاری گینگ وار نہیں ہے. یہاں پر کرائم ضرور ہے. یہاں پر کرائم سے مراد یہ ہے کہ وہ جوا سٹا اور یہ منشیات کا کاروبار دور تھا, لیکن رحمان ڈکیت کے آخری دور میں یہ چیزیں اس نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی. رحمان ڈکیت رحمان ڈکیت اچھا, رحمان ڈکیت کے کیا کوئی ٹارچر سیل بھی ملے تھے آپ لوگوں کو, کوئی اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں رحمان ڈکیت جو تھا نا, ہم نے اس کو ایک بہت بڑا نا وہ ڈان ٹائپ بنا دیا ہے. اور میں ڈان اسی کو کہتا ہوں جو سفید پوش رہتا ہے اور آرگنائز کرائم کراتا ہے, خود نہیں کرتا. یہ ڈان کی ویسی ڈیفینیشن ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو باس ہوتا ہے تو اس کے نیچے کام کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے ٹارچر سے تو یقیناً تھے اس کے. اور پھر میں بتا رہا ہوں جب ہم لیاری میں آپریشن کر رہے تھے, جس وقت میں ٹی لیاری تھا, میں بتا رہا ہوں کہ ایک دن ہمارے وسیم صاحب تھے ہمارے ایڈیشنل کراچی, وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اے پی سی میں. تو ہم ایک گلی کے پاس گئے تو ان کو میں نے گلی دکھائی. میں نے کہا گلی دیکھیں, دیکھا سامنے لڑکے نا ایس ایم جی لہرا رہے ہیں. تو آپ ان کو کیسے ہٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے گدھا کھڑا ہوا ہے, اس کو بھی ٹھیلا کھڑا ہوا ہے, اگر ہم مارتے ہیں تو اس کو بھی نہیں لگے گی اور کسی اور نقصان ہوگا. تو یہ لیاری کو اگر کسی سمجھنا ہے تو لیاری کو فزیکلی وزٹ کرنا پڑے گا کہ لیاری میں آپریشن کیوں کامیاب نہیں ہوتے. اور جو بھی آپریشن ہوا لیاری میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ بغیر پلاننگ کے ہوا, مس مینجمنٹ میں ہوا, اور پولیس کا مورال بہت ڈاؤن کیا اس آپریشن میں ہم نے. کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس فورس نہیں لڑتی ہے, دو گروپ لڑ رہے ہیں آپس میں. پلاننگ ہوتی ہے, پلاننگ کے ساتھ آپ جائیں. ان کے پاس اگر ایل ایم جی ہے تو آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس فورس ہے, ٹرینڈ فورس ہے, تو آپ کو اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے جس طرح ایک فورس کرتی ہے. اور پھر ناکامی یہ ہوئی کہ جب ان کو وڈرا کیا تو وہ پولیس کا مورال اس میں بڑا ڈسٹرب ہوا. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے لیاری گینگ وار جب شروع ہوئی ہے اس کے بعد کئی افسر وہاں پر تعینات رہے, آپ بھی رہے, جو عمر شاہد حامد صاحب ہیں وہ بھی رہے, عرفان بہادر صاحب بھی رہے, چودھری اسلم بھی رہے. ایک جو ہائپ کریٹ ہوا ہے وہ اسلم خان کے بارے میں, اسلم خان اصل نام ان کا اسلم خان تھا لیکن وہ چودھری اسلم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے, تو چودھری اسلم کا ایک بڑا ہائپ کریٹ ہوا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں لیاری ٹاسک فورس جو بنی تھی نا, وہ جو آپریشن کیا گیا تھا اس نے میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا تھا. کیونکہ لوگ تھرل دیکھتے ہیں نا, لوگ دیکھتے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی لیٹ رہا ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی اسٹائل مار رہا ہے, تو یہ ایک چیز لوگوں کے اندر ایک موویاں دیکھ دیکھ کے ایک تھرل پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے چودھری صاحب کا نام اس میں زیادہ مشہور ہوا لیاری گینگ وار کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے وہ پروفیشنل تھے, کسی ذاتی دشمنی تو ہماری تھی نہیں, ہماری تو کرائم سے لڑائی ہے. کرمنل کوئی بھی ہو ہم نے اس سے لڑنا ہے, اور ہماری کامیابی اسی میں کہ ہم اس سے بہتر حکمت عملی کرنا ہے. کرمنل کے پاس حکمت عملی ہوتی ہے اپنے لیے, ہمارے لیے ہوتی ہے پبلک کے لیے بھی, کرمنل کے لیے بھی, اور سوسائٹی کو اس کا امپیکٹ بھی جانا چاہیے. تو ہم جس طرح اس کو میڈیا کے ذریعے اس کو ہم ہیرو بنا رہے ہیں یا اس کو اتنا چڑھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا سائڈ افیکٹ بہت غلط ہوگا نوجوان نسل پہ, وہ بھی ہیرو بننے کی کوشش میں. کیونکہ پڑھ کے آپ اتنی جلدی ہیرو نہیں بنتے جتنا آپ ہتھیار اٹھا کے بنتے ہیں. یہ انڈین مووی کا ہمارے اوپر تھوڑا افیکٹ ہے اس چیز کا. انڈین مووی میں بالکل بات کریں گے, اور انڈین مووی جو آئی ہے اس پہ بھی راجہ صاحب سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی, تفصیلی نشست ہوگی ان سے. اور اس وقت جو ہے وہ لیاری میں اب گینگ وار جس طرح سے ہو رہی تھی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے, اور وہ گینگ وار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لیاری جو ہے وہ اب وہاں کے راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لیاری کو جو اس کا اصل رنگ ہے اس میں لے کر آئیں. آپ کی کیا رائے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بہت شکریہ. خدا حافظ.